مسلمان برطانوی بینکوں کے نشانے پر۔ برطانوی بینک برطانوی مسلمانوں کو انوکھے طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کی شروعات جون 2014 سے ہوتی ہیں، جب مسلمان خیراتی اداروں، تھنک ٹینکس اور فلاحی کارکنان کو برطانوی بینک HSBC کی طرف سے ایک خط موصول ہوا، جس میں انہیں ان کے اکاؤنٹس بند کیے جانے کی اطلاع دی گئی تھی، مگر خط میں اس عمل کی نہ تو کوئی وضاحت دی گئی تھی اور نہ ہی کسٹمرز کو اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ بینک کے پرتعصب رویے کا شکار گروپ میں شمالی لندن کی فنسبری پارک مسجد کا خیراتی اکاؤنٹ بھی تھا، جو بند کر دیا گیا۔ یہ صرف آغاز تھا، جس کے بعد مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مثلاً فلسطین سولیڈرٹی کمپین 3 اشروں سے فلسطینی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس تنظیم کو بھی اپنے بینکرز کی طرف سے کوئی وارننگ نہیں دی گئی، اور بغیر کسی وجہ کے اکاؤنٹ بند کرنے کا خط موصول ہوا، جس میں ایک بار پھر نہ تو کوئی وضاحت تھی اور نہ ہی اپیل کرنے کا حق۔ اداروں کے علاوہ انفرادی طور پر بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انس التکریتی، جو کہ قرطبہ فاؤنڈیشن نامی ایک تھنک ٹینک کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور اس کی فیملی کے HSBC بینک میں 1985 سے اکاؤنٹس موجود تھے، مگر اس کی بیوی اور 2 بیٹوں کو بینک کی طرف سے اکاؤنٹس بند کیے جانے کی اطلاع ملی۔ بینک کے تمام متاثرین یا تو ممتاز عوامی شخصیات یا ادارے تھے، یا پھر سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد تھے۔ پیٹر اوبرون نامی صحافی نے اس حوالے سے غیر معمولی رازوں سے پردہ اٹھایا، اور BBC کے ایک پروگرام کی پروڈیوسر کی مدد سے ورلڈ چیک نامی ایک ڈیٹا بیس ویب سائٹ کا سراغ لگایا، جسے عالمی ابلاغی ایجنسی تھامسن روئٹرز چلا رہی ہے۔ اس ویب سائٹ کو دنیا کے 50 بڑے بینک استعمال کرتے ہیں۔ ورلڈ چیک بینکوں کو مجرموں یا دہشت گردوں سے ان کے کسٹمرز کی ممکنہ وابستگی اور سیاسی وفاداریوں کے بارے میں معلومات مہیا کرتی ہے۔ ورلڈ چیک صحافیوں کو رسائی دینے سے انکار کرتی ہے، مگر اس کا ایک کلائنٹ، جو کہ اس کے طریقہ کار کے بارے میں تحفظات رکھتا تھا، پیٹر کو اس کے سافٹ ویئر تک رسائی کی اجازت دے دی۔ جب پیٹر اوبرون نے فنسبری پارک مسجد کا نام ویب سائٹ میں درج کیا، تو سکرین پر سرخ رنگ میں ٹیررزم کا لفظ لکھا ہوا سامنے آیا۔ ورلڈ چیک کی معلومات کی ماخذ اخوان المسلمین واچ، وکیپیڈیا اور بدنام زمانہ UAE نیوز ایجنسی ہیں۔ پیٹر اوبرون کی ڈاکومنٹری جاری ہونے کے بعد اس مسجد کی انتظامیہ نے ورلڈ چیک کے خلاف قانونی قدم اٹھایا، اور 2 سال بعد تھامسن روئٹرز نے معافی نامہ اور ہرجانہ ادا کیا۔ مگر اس مسجد کیس کے وکیل فاروق باجوہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس نوعیت کے مزید 23 کیسز موجود ہیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ نے 7 مسلمان ریاستوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی لگائی ہے، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ اب مسلمانوں کی لا علمی میں ان پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان کے کسٹمرز کسی بھی قسم کی مجرمانہ یا دہشت گردانہ سرگرمی میں ملوث نہ ہوں، بینکوں کو سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے، مگر بنا کسی وضاحت یا نوٹس کے انہیں بینکنگ کی سہولیات سے محروم کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کو اس موضوع پر بحث کا آغاز کر کے قانون سازی کے ذریعے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔